اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، کفاران قریش کے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، جہاد کی تیاری کرو اور اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور یوں دعا فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی، اہل مکہ کو ہمارے بارے میں بہرا اور اندھا کر دے، تاکہ وہ نہ ہماری تیاریوں کو دیکھ سکیں اور نہ ہمارے بارے میں کچھ سن سکیں، تاکہ جب ہم اچانک ان پر حملہ کریں تب انہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں پتہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ مدینہ المنورہ کے تمام داخلی رستوں کے اوپر اور خارجی رستوں کے اوپر پہرے دار بٹھا دیے، اور ان پہرے داروں کی باقاعدہ رہنمائی کرنے کے لیے اور نگرانی کرنے کے لیے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام پہرے داروں کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل و عیال مکہ المکرمہ میں تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے اہل مکہ کو مطلع فرمایا، اور ایک خاتون کو وہ خط دیا اور کہا کہ اہل مکہ کو یہ خط دو، اور اسے اس کام کے سر انجام دینے کے اوپر بطور انعام 10 اشرفیاں بھی دیں۔ چنانچہ وہ معروف رستوں سے ہٹ کر دیگر غیر معروف رستوں سے چلتی ہوئی آپ کا وہ خط لے کے اہل مکہ کی طرف چل پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں مقام پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ ایک خاتون عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس یہ خط ہے جسے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کے نام لکھا ہے۔ چنانچہ یہ مبارک نفوس قدسیہ بڑی برق رفتاری اور سرعت کے ساتھ اس عورت کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے خط کو طلب کیا تو اس نے لیت العل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے سخت لہجے کے اندر فرمایا کہ اگر یہ خط نہ دیا تو بامر مجبوری ہمیں آخری حد تک جانا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ خط تمہارے پاس ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، وہ خط تمہارے پاس ہی ہے۔ تو اس عورت نے اب جان لیا کہ اب میری جان چھوٹنے والی نہیں، تو اس نے فوراً ہی اپنے بالوں سے، اپنے مینڈیوں سے وہ خط نکالا اور نکال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، اور وہ جب آئے تو ان سے استفسار کیا، پوچھا، اے حاطب، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں اللہ اور اس کے رسول پہ پختہ ایمان رکھتا ہوں، یہ خط اہل مکہ کی طرف روانہ کرنے کا فقط ایک ہی مقصد ہے تاکہ ان پر میرا کچھ احسان رہے اور اس وجہ سے وہ میرے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی ارادہ نہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حاطب، تم نے سچی بات بتا دی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کے جلال میں آئے، کہا، اے حاطب،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ کے داخلی اور خارجی رستوں کے اوپر پہرے دار بٹھا رہے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اور تم اہل مکہ کے نام خط لکھ رہے ہو۔ حضور کو عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اڑا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر آپ کو معلوم نہیں، حاطب جو ہے بدری صحابہ میں سے ہے، اور غزوہ بدر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بھی معاف کر دیا اور اس کے رسول نے بھی معاف کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، حضور نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات کو بلند فرمائے، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان تمام نفوس قدسیہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔